الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو چل رہی تھی 4 مہینے سے پہلے بچہ ساقط ہو جائے، جنین جس کا نام تھا۔ تیسری دلیل اس بات پر پیش کرتے ہیں کہ جنین مصادیق میتہ میں سے حقیقتاً، اس لیے اس کو نجس ہونا چاہیے، اس لیے کہ موت و حیات کے درمیان تقابل ملکہ و عدم ملکہ ہے۔ بس جب کسی میں روح نہ ہو، موت صادق آئے، تو اس موت کے صادق آنے میں ضروری کہ پہلے روح پڑی ہو۔ روح نہ بھی پڑی ہو، مردار شمار ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میتہ ہوگا، میتہ کے نتیجے نجس ہوگا۔ جس طریقے سے اراضی موات پر گفتگو ہوتی ہے، زمین جو شروع ہی سے بے آباد تھی، اس کا مطلب اس کو اراضی موات کہتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ زمین پہلے آباد ہو پھر جو ہے مردہ ہو جائے، پھر جو ویران ہو جائے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ پہلے سے مردہ چلی آ رہی، پہلے سے اس کو کسی نے آباد ہی نہیں کیا ہے، تو اس کو بھی مردہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے زمین کو پہلے آباد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، پھر اس کے بعد مردہ ہو جائے اور آباد نہ کرے تو اس کو موات کہا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس کسی نے شروع سے ہی آباد نہیں کیا، وہی کفایت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بچہ شروع سے ہی نابینا پیدا ہوا، اس کے نابینا پیدا ہونے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی پہلے بینا ہو پھر نابینا ہو تو نابینا کہیں گے، نہیں، شروع سے یہ نابینا چلا ہے تو نابینا ہی کہلائے گا نا۔ بس خالی محل قابلیت کو دیکھا جاتا کہ اس میں بینائی کی قابلیت تھی، اس کے باوجود آنکھ نہیں آئی ہے تو نابینا ہو جائے گا۔ زمین آباد ہونے کی قابلیت رکھتی تھی اور وہ قابلیت رکھنے کے باوجود آبادی نہیں آئی ہے تو مردار زمین کہلائے گی۔ بچہ بھی روح آنے کی قابلیت رکھتا تھا اور روح نہیں آئی ہے تو پھر بھی وہ مردار کہلائے گا۔ بس میتہ کہلانے میں کوئی حرج نہیں، جب میتہ ہے تو نجس ہے، یعنی ہاں۔ بس میتہ کا لفظ جنین پر صادق آئے گا، کیونکہ جنین اس کے اندر شانیت اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کو روح والا ہونا چاہیے تھا، لیکن روح نہیں ہے تو مردہ کہلائے گا۔ کیا؟ ہاں، غیر آباد وہی مردار ہے، نہیں، غیر آباد کا مطلب ہی مردار ہے۔ ہاں، وہ فقہی اصطلاح میں اراضی الموات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، زمین جو غیر آباد ہوتی ہے اس کو اراضی موات کہتے ہیں، یعنی مردہ زمینیں ہیں۔ ہاں، یہی معنی لیا کہ جو آباد نہیں ہے وہ مردہ زمین ہے، یعنی یہی معنی لیا۔ ہاں، اس معنی میں آتا ہے۔ ہاں، حقیقت میں یہی ہے، یعنی اور یہ جو ہے شرعی اس کی اصطلاح یہ کہ جو زمین غیر آباد ہوتی ہے مردہ زمین کہلاتی ہے، شرعی اصطلاح یہی ہے۔ اس استدلال کو
جو جنین کو مردار میں شامل کیا گیا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نجاست میتہ کی دلیلیں آئی ہیں وہ جنین کو شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ نجاست میتہ وارد ہوئی ہیں چوہے میں، کہ چوہا روغن میں گر کر مر گیا، چوہا کنویں میں گر کر مر گیا، چوہا پانی میں گر کر مر گیا، یا کوئی جانور گھوڑا، بکرا، بلی، جو ہے اونٹ یا جو ہے گائے، وہ کسی جو ہے جگہ پر گڑھے میں جو ہے کنویں میں جو ہے گر گیا مثلا اور مر گیا وہ، تو وہاں پر لفظ چوہا یا دابہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کی نجاست کے بارے میں ذکر کیا ہے، جنین کا کہیں تذکرہ نہیں آیا ہے کہ جنین کو بھی مردار میں شمار کیا ہو۔ اور یہ جو چوہا ہے، یہ جو بکرا ہے، یہ جو گائے ہے، یہ جو اونٹ ہے، یہ جو بلی ہے، یہ سابقاً حیات رکھتی تھی، بعد میں مری، بس پتہ چلا میتہ اس کو تعبیر کرتے ہیں جو پہلے سے زندگی رکھتا ہو پھر مر جائے تو اس کو میتہ کہا جاتا ہے۔ روایات کی روشنی میں یوں ثابت ہو رہا ہے، بس اس لیے میتہ کا لفظ جنین کو شامل نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں روح آئی ہی نہیں ہے اصلاً، بس اس لیے وہ نجاست میتہ کا جو تذکرہ روایات میں ہمارے مورد جنین کو شامل نہیں ہے۔ اس جواب پر پھر اشکال وارد کیا گیا، اس جواب میں خرابی ہے کہ آپ کا جواب بعض روایات کی نسبت سے تو صحیح ہے، لیکن آپ کا جواب تمام روایات کی نسبت سے صحیح نہیں ہے۔ آپ نے بعض روایات کو حوالہ دیا ہے، لیکن ہم دوسری بہت ساری روایت آپ کے سامنے ابھی پیش کریں گے جس میں حیات ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جمیع روایت کو دیکھیں نا آپ، تو پھر جو ہے نتیجہ نکالیں۔ آپ نے تو بعض روایت کا نتیجہ نکالا ہے نا، اس لیے کہ جیفا یعنی مردار، اس صحیح حریز میں آپ دیکھیے گا، حریز نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کلما غلب الماء على ریح الجیفۃ فتوضأ من الماء واشرب، جب بھی پانی کی بو مردار کی بو پر غالب آ جائے تو آپ اس پانی سے وضو بھی کریں اور پانی کو پی بھی سکتے، کیونکہ مردار کی بو پانی کی بو پر غالب نہیں آئی ہے۔ فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ، لیکن جب پانی مردار کی وجہ سے تغیر اختیار کر جائے، وَتَغَيَّرَ الطَّعْمُ، اور پانی کا مزہ بھی تبدیل ہو جائے، فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَلَا تَشْرَبْ، تو پھر اس پانی سے نہ پئیں نہ وضو کریں۔ یہ جو ہے جیفا کا لفظ آیا اس میں، جیفا، جیفا کا لفظ مطلق ہے، مطلق کا مطلب کیا ہے؟ جنین و غیر جنین دونوں کو شامل ہے، اس میں جو جنین بھی آ جاتا ہے، جیفا کا لفظ میں جو ہے جنین کا لفظ بھی آتا ہے، بس اس لیے اس روایت کے حوالے سے دیکھا جائے تو روایات بھی جنین کو مردار میں شامل کر رہا ہے
اور اس کے نتیجے میں مردار کے اندر جب جنین شامل ہو جائے گا تو جنین جو ہے وہ نجس مانا جائے گا۔ یہ استدلال پیش کیا اس روایت حریز سے، صحیح ہے حریز، کیونکہ اس روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس پڑے ہوئے جانور کی سے بدبو آ جائے، بدبو تو حتیٰ مزکا جانور سے بھی آیا کرتی ہے، اس کو بھی جو ہے کچھ عرصے رکھا جائے تو وہ بھی بدبو کرے گا۔ لیکن چونکہ مزکا کو قطعی طور پر دلالت روایت پر طہارت کی وجہ سے قطعی دلیل سے استثناء کیا گیا ہے، اس لیے مزکا میں تو کوئی بحث نہیں ہے کہ اس کو جو ہے پاک مانا گیا ہے، بس اس لیے مزکا کو چھوڑ کر باقی چیزیں اپنی جگہ پر رہیں گی، جس میں جنین اور غیر جنین سب کے سب مردار شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ بس اطلاق روایت میں جنین بھی شامل ہے۔ آغائے خوئی کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ یہ بہترین استدلال نجاست جنین پر، اور اسی سے انڈے سے بچہ نکلنے سے پہلے مر جائے تو وہ بھی جیفا کے حکم میں شامل ہے، اس میں بھی نجاست سے کوئی فرار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مسئلہ اجماعی بھی ہے کہ جنین جو ہے اجماعاً نجس ہے، اجماع بھی ہے، روایات بھی ہے، اور صحیح روایت کے اعتبار سے جنین جو ہے وہ نجس ثابت ہوا کرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، وہ یہ کہ ملاقات المیتۃ بلا رطوبۃ مصریۃ لا توجب النجاست علی الاقوی۔ اگر میتہ سے انسان کا ہاتھ لگ جائے اور بغیر تری کے ہاتھ لگ جائے، انسان کا مردہ اس کو چھو لیا مثلا بغیر تری کے، تو اس کی نجاست سرایت نہیں کرے گی اور آپ کو ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا توجب النجاست، یہ رطوبت مصریہ نہیں ہے، اس لیے نجاست کا موجب نہیں بنے گی، علی الاقوی، اقوی قول کے مطابق۔ وإن كان الأحوط غسل الملاقی، اگرچہ کہ بہتر یہ کہ ہاتھ کو دھو لیا جائے ملاقی کو، خصوصاً فی میتۃ الانسان، خصوصاً انسان کے مردے کو چھونے سے انسان ہاتھ کو دھو لے، قبل الغسل، قبل از اس کے کہ اس کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد تو پاک ہو جاتا ہے، غسل دینے سے پہلے جو ٹھنڈا میت ہے تو اس وقت اس کو جو ہے ہاتھ لگانے سے چاہے رطوبت کے ساتھ نہ بھی ہو تو بہتر ہے کہ انسان ہاتھ دھو لے، اگرچہ کہ نجس نہیں ہوا ہے۔ غسل میت کی بات نہیں کریں، غسل میت جو ہے اس کا ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی فی الحال ہاتھ نجس ہوا یا نہیں یہ بات چل رہی ہے۔ کہتے ہیں ہاتھ نجس نہیں ہوا کیونکہ تری کے ساتھ تو نہیں لگا ہے، اس لیے نجس نہیں ہوا، لیکن بہتر ہے کہ دھو لے، اچھا ہے۔ کہتے ہیں ملاقات میتہ، اس کے اندر چند اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ جو آقا کاشانی کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو آدمی کی میت نجس نہیں ہے، ہم اس میت کو یا تو غسل دیتے ہیں
تعبداً، کیونکہ ہمیں حکم آیا ہے. یا کاشانی کا قول نقل کر رہا ہوں. واجب ہے اس میت کو غسل دینا تعبداً، یعنی ہم تعبداً یہ عمل انجام دیتے وہ میت نجس نہیں ہے. یہ قول آقا کاشانی کا ہے. یا یہ کہ ہم اس میت کو غسل دیتے ہیں اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان مجنب ہو جایا کرتا، اس لیے کہ انسان کے اعضاء و جوارح مرنے کے بعد ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور جنابت کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ خود بخود مجنب ہو جایا کرتا ہے. اس طرح خود بخود پیشاب اور ٹوائلٹ خارج ہوتا رہتا ہے مردار سے، اس طرح جو ہے اعضاء و جوارح ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنی جنابت پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، اس لیے مرتے ہی مجنب ہو جاتا ہے وہ، اس لیے ہمیں غسل دینا پڑتا ہے. میت بذات خود پاک ہے، یا تو تعبداً غسل ہے یا یہ کہ مجنب ہو جاتا ہے اس لیے غسل دینا پڑتا، وإلا میت بذات خود پاک ہے. یہ تھا آقا کاشانی کا قول. دوسرا قول جو خود آقا کاشانی ہی کی طرف نسبت دیا گیا، جس کو ابن ادریس نے بھی سرائر میں اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ میت آدمی کی نجس ہے. یہ دوسرا قول آقا کاشانی کا بھی ہے اور ابن ادریس کا بھی. لیکن وہ میت نجس ہونے کے باوجود ملاقی کو نجس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یعنی ہم نے میت کو ہاتھ لگایا تو ہمارا ہاتھ نجس نہیں ہوگا، اگرچہ کہ میت نجس ہے، منجس نہیں ہے. نجس ہے لیکن منجس نہیں ہے. یہ دوسرا قول ہے آقا کاشانی کا. الا انہ غیر منجس لملاقی ہے، ملاقی کے لیے ہاتھ کے لیے نجس کرنے والی چیز نہیں ہے میت. چاہے تر ہاتھ بھی لگ جائے پھر بھی ہمارا ہاتھ نجس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ منجس نہیں ہے، اس کے اندر نجاست کو پھیلانے کی صلاحیت ہی نہیں. خود نجس ہے لیکن دوسرے تک نجاست نہیں پھیلا سکتا، اس لیے منجس نہیں ہونے کے سے ہاتھ گیلا بھی لگ جائے تو ہاتھ پاک رہے گا. چاہے ہمارا ہاتھ اس کو غسل دینے سے پہلے لگا ہو یا غسل دینے کے بعد، چاہے میت ٹھنڈی ہو چاہے میت گرم ہو، ہر صورت میں جو ہے بس. یہ دوسرا قول تھا کہ نجس ہے لیکن دوسروں کو نجس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.